ابھی قریب میں 4-5 مہینے پہلے ایک صاحب علماء کی مجلس میں بیٹھے تھے، بیٹھ کر بول رہے امامت کیا بھی مشکل نہیں حضرت، لاک ڈاؤن کے 2.5 سال میں امامت کر کو مجھے معلوم ہوگا امامت کتنا آسان ملک ہو۔ یہ لاک ڈاؤن اچھا بھی خراب بھی، امامت کا بھی مشکل نہیں حضرت، لاک ڈاؤن میں 2.5 سال میں امامت کر کو امامت کتنا آسان ملک ہو مجھے معلوم ہوگا حضرت۔ ہمارے کیا بولتے ہیں وہ بڑی بلڈنگاں جو ہوتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں اپارٹمنٹ کے نیچے میں خود نماز پڑھاتا تھا حضرت، امامت کرتا تھا حضرت، 2.5 سال میں امامت کریا حضرت، امامت کتنا آسان بول کر مجھے معلوم ہوگا بول کر مولوی صاحبہ بھی بیٹھے تھے، دوسرے بھی بیٹھے تھے، انہوں بھی بیٹھے تھے، بول دے پورے مولوی صاحبہ سن کر خوش ہو گئے۔ میں بولا دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی ہے۔ یہاں علماء کا انسلٹ اندر ہے، امامت کا انسلٹ اندر ہے۔ میں بولا امامت تمہیں کرے حاجی صاحب؟ ہاں کریا میں، ذرا کیسا کرے بتاؤ حضرت؟ کیا میں کیا بھی نہیں حضرت ایسا کرے ذرا، یہ علماء بیٹھے ذرا فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ اب انہوں جوش میں آ کو پڑھے۔ میں بولی ہاں کیا تمہیں ادھر ادھر تمہیں بات لے کو چل جانا تھا، تمہیں پڑھ کو اٹک گئے۔ اب 2.5 سال تک تمہیں بھی نماز دہرانا، تمہارے پیچھے کون پڑے انہوں بھی دہرانا، ختم۔ 2.5 سال تک حساب ڈالو، آپ 2.5 سال تک کی نمازیں آپ کو بھی دہرانا ہے، اور آپ کے پیچھے جنہوں نے پڑھا ان کو بھی دہرانا ہے۔ حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب 2.5 سال آپ نے امامت کی، اگر آپ خود نماز پڑھ لیتے تو اچھا تھا، 10-15-20 کو پیچھے پڑھا کر نماز پڑھایا، آپ کی تلاوت ہی صحیح نہیں، اور تلاوت صحیح نہ ہو تو نماز ادا نہیں، تکبیر صحیح نہیں نماز ادا، تسبیح صحیح نہیں نماز ادا، اتحیات صحیح نہیں نماز ادا، پڑھا ہی نہیں نماز ادا، درود صحیح نہیں اللہ اس کے درود پڑھنے کو صحیح کر دے، دعائے معصورہ صحیح نہیں نماز ادا، اور جملے سلام صحیح نہیں نماز ادا۔ لیکن رکعتوں کے اندر خراج اگر صحیح نہیں، پوچھ لیجئے قبلہ سے، اسی وقت مولانا عبدالمجید صاحب سے پوچھ لیجئے، مولانا سے پوچھ لیجئے، اس صف میں بیٹھے ہوئے تمام صف اول، صف ثانی، صف ثالث کے علماء جو 100 سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طالب علم پوری سند اور ضمانت کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ پیش کر رہا ہے، آپ حیران بھی ہو گئے ہوں گے، آپ پریشان بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن تصحیح تو کر لے، تصحیح تو کر لے۔ امامت آسان نہیں ہے میرے پیاروں، خطابت آسان نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امامت آسان، لیکن پھر بھی اماموں کے پیچھے زمانہ پڑا ہے، خطیبوں کے پیچھے زمانہ پڑا ہے، علماء کے پیچھے زمانہ پڑا ہے، مسجد کے اصل خادمین کے پیچھے زمانہ پڑا ہے، مدرسوں کے پیچھے زمانہ پڑا ہے، مدرسوں کے خادمین کے پیچھے زمانہ پڑا ہے، مدرسوں کے در دیوار کے پیچھے زمانہ پڑا ہے۔ میں پھر وہ جملہ دہراتا ہوں، اگر یہود پڑے ہیں یہ ہماری شان ہے، نصارہ پڑے ہیں یہ ہماری شان ہے، حنود پڑے ہیں یہ ہماری شان ہے، بی جے پی پڑی ہے یہ ہماری شان ہے، RSS پڑی ہے یہ ہماری شان ہے، کھلے منافقین پڑے ہیں یہ ہماری شان ہے، چھپے منافقین پڑے ہیں یہ ہماری شان ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی ہمارے دشمن تھے، آج بھی ہمارے دشمن ہیں، آئندہ بھی ہمارے دشمن ہوں گے۔ آیات بتاتے ہیں، احادیث بتاتے ہیں، احوال بتاتے ہیں، ہمارے بڑوں کے اقوال بتاتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے ہمارے اپنے ہمارے پیچھے پڑے ہیں، ہمارے اپنے مساجد کے پیچھے پڑے ہیں، ہمارے اپنے مدارس کے پیچھے پڑے ہیں، ہمارے اپنے ائمہ کے پیچھے پڑے ہیں، قرآن
قرآن والوں کے پیچھے پڑے ہیں, حدیث والوں کے پیچھے پڑے ہیں, فقہ والوں کے پیچھے پڑے ہیں, ایک جملے کو میں پیش کر دوں تو میرے 5 منٹ کی پوری تقریر اس جملے کے اندر داخل ہو جائے گی کہ ان کے پیچھے پڑے ہیں جن کو نبی نے یہ نہیں کہا یہ میرے عاشق ہیں, بلکہ نبی نے کہا کہ یہ میرے وارث ہیں.